آج یکم اگست 2024 ہے۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کی جانب سے اسلام قبول کیجیے۔ اس ولاگ میں بات کریں گے کہ اگست کے مہینے میں سویڈن میں کون کون سی جو ہیں وہ اہم تبدیلیاں آ رہی ہیں، کون کون سی اہم تاریخیں ہیں، اور یہاں پہ جو فیسٹیولز ہو رہے ہیں اور یا کوئی نیا قانون ہے، تو ان تمام کا جائزہ اگست 2024 میں سویڈن میں کیا کچھ نیا ہونے جا رہا ہے، وہ سب آج کے اس ولاگ کا موضوع ہے۔ تو اگست میں موسم جو ہے وہ بدستور بہت خوشگوار ہوتا ہے، اور اس میں بہت سے فیسٹیولز وغیرہ بھی ہو رہے ہیں مختلف علاقوں میں۔ اسٹاک ہوم میں دو میلے ہو رہے ہیں۔ ایک تو 3 اگست ہفتے کے روز ہالوندا میں بسنت میلہ ہوتا ہے، اس میں میلہ بھی ہے اور اس میں لوگ اپنی پتنگ بازی کا شوق بھی پورا کرتے ہیں، تو وہ ہو رہا ہے جناب 3 اگست کو ہفتے کے روز۔ اور دوسرا جناب حسبی میں جو سالانہ میلہ ہے وہ ہو رہا ہے 11 اگست اتوار کے روز۔ تو یہ دو اسٹاک ہوم کے حوالے سے یہاں پہ میلے ہیں۔ اس کے بعد ہم جناب چلتے ہیں کہ اگست کے مہینے میں مڈ اگست سے سویڈن کے مختلف علاقوں میں سکولز جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ چھٹیوں سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ واپس آنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اگست کے آخر میں جا کے جو ہے وہ سویڈن کی یونیورسٹیز جو ہے وہ بھی اپنا تعلیمی سال شروع کر دیتی ہیں۔ جن اسٹوڈنٹس نے داخلے لیے ہیں جو ابھی پاکستان سے یا مختلف ملکوں سے سویڈن میں آ رہے ہیں، وہ بھی اگست کے آخری ہفتے تک یہاں پہنچ آئیں گے۔ زیادہ تر یونیورسٹیز میں جو ہے وہ 2 سپٹمبر سے جو ہے وہ کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے، منڈے سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ تمام چیزیں جو ہے وہ اپنے آ جائیں گی روٹین کی طرف۔ اور اسی طرح سویڈن کی جو پارلیمنٹ کے اراکین ہیں، رکسداگ کے ممبرز، وہ 20 اگست سے جو ہے وہ کام پہ آ جائیں گے، اور اس کے لیے وہ ہوم ورک کریں گے پہلے، کیونکہ 10 ستمبر کو سویڈن کی پارلیمنٹ کا افتتاح ہوگا، دوبارہ پارلیمانی سال کا آغاز ہوگا، اور سویڈن کے بادشاہ جو ہے وہ اس کا رسمی طور پہ افتتاح کریں گے، اور اس کے بعد پارلیمنٹ اپنا کام شروع کر دے گی۔ تو جو پارلیمنٹ کے اراکین ہیں اس سے پہلے اپنا جو ہے وہ کام کریں گے پارلیمنٹ میں، جو انہوں نے تحریک پیش کرنی ہے قانون سازی کے حوالے سے یا باقی سب کچھ۔ پھر اگست میں جو ہے وہ ایک بڑی اہم تاریخ آ رہی ہے، وہ ہے 19 اگست۔ 19 اگست کو سویڈن کا جو رکس بینک ہے، اسٹیٹ بینک کہہ لیں، وہ شرح سود پہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس پہ نظر ثانی کرے گا، اور توقع یہ ہے کہ وہ جو موجودہ شرح سود ہے 3.75، اس میں جو ہے وہ 0.25 جو ہے وہ کمی کر کے اس کو 3.5 پہ لے آئیں گے، 3.5 پہ لے آئیں گے۔ اور اس سے یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھر کے قرضہ یا دوسرا جو قرضہ ہے جو فلکچویبل ہے، جو چینج ہونے والا ویریبل ہے، اس میں ان کو جو ہے وہ کچھ فائدہ ہوگا۔ تو یہ شرح سود کا اعلان جو ہے وہ 19 اگست کو جو ہے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سویڈن کی جو کرائم ایجنسی ہے، یہ مختلف جو سویڈن کے جو محکمے ہیں ان کے درمیان باہمی رابطے کے لیے، تاکہ سویڈن میں جو کرائمز کی شرح ہے اس کو روکا جا سکے اور آپس میں معلومات کا تبادلہ کیا جا سکے، اس حوالے سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور اس حوالے سے وہ اپنی جو تجاویز ہے وہ 29 اگست کو جو ہے وہ پیش کرے گی، کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ اس کو روک سکتے ہیں، ان جرائم کو، اور معلومات کا جو باہمی تبادلہ ہے یہ مختلف ایجنسیز کے درمیان، اس سے کافی جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک انکوائری کمیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ کرائم ایجنسی جو ہے وہ 29 اگست کو اپنی جو ہے وہ تجاویز پیش کرے گی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جناب 4 اگست سے مالمو اور کوپن ہیگن کے درمیان جو ٹرین سروس تھی وہ تقریباً 1 مہینے کے لیے معطل تھی، اور اب وہ دوبارہ 4 اگست سے جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ باقی بھی سویڈن میں اور خصوصاً اسٹاک ہوم میں مختلف علاقوں میں جو لوکل ٹرین سروس جو تھی ریپیئرز کے لیے، انہوں نے مختلف لائنز کی وجہ سے اس کو معطل کیا ہوا تھا، اب وہ اگست کے مہینے سے رفتہ رفتہ جو ہے وہ دوبارہ بحال ہونا شروع ہو رہی ہیں۔ ایک جو ٹرین سروس ہے جو بولستا برو سے اسٹاک ہوم سینٹرال تک آتی تھی، وہ 29 جون سے 11 اگست تک جو تھی وہ بند ہے، دوبارہ وہ ٹرین سروس بحال ہو جائے گی۔ اسی طرح جو فلیمنگس بیری اور تھمبا کے درمیان جو ٹرین سروس 30 جون سے 4 اگست تک جو ہے وہ بند ہے، اور دوبارہ وہ بحال ہو جائے گی۔ اور اس طرح اور بھی کئی علاقوں میں جو
ट्रेन सर्विस या बाकी ट्रैक्स जो रिपेयर के लिए सालाना मरम्मत के लिए बंद थे वो बहाल होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जनाब ये है कि अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है पेट्रोल और डीजल की और आप उसको वापस करके बिजली की गाड़ी लेना चाहते हैं, तो हुकूमत ने ये स्कीम पेश किया कि 20 अगस्त से आप जो वो गाड़ी वापस करें, उसको उनको दे दें और उसके बदले में आपको 10,000 स्वीडिश क्राउन मिल जाएंगे और वो रकम आप डाल के नई इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो खरीद सकते हैं। तो पुरानी ऐसी गाड़ियां जो चलने के काबिल ही नहीं है, जो बिल्कुल उन्होंने उसको कह लें कि वो बेचना है कबाड़िए के पास, तो आप उसको सुकृत कर सकते हैं, आप उनको दे सकते हैं और 10,000 स्वीडिश क्राउन लेके आप नई इलेक्ट्रिक गाड़ी में डाल सकते हैं। तो ये जनाब इस मुख्तसर विलाग में आपको ये इल्म हुआ कि अगस्त के महीने में स्वीडन में क्या कुछ होने जा रहा है, और फिर जब सितंबर से पार्लिमानी साल शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट का, तो फिर वो बहुत से जो नए कवानीन हैं जिन पे पार्लियामेंट में बातचीत करनी है वो रफ्ता रफ्ता जो है वो सामने आते रहेंगे, और जो ही इस तरह के अपडेट्स आते हैं वो मैं इन विलाग्स की सूरत में आपके सामने पेश करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इनको पसंद करते हैं, अपनी राय देते हैं, लाइक करते हैं, और जिन अहबाब ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया, अगर वो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशंस के जरिए जो नए आने वाले व्लॉग्स हैं उन तक पहुंचते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त।